پہنچائیں گے تو میرے غوث اعظم ڈوبی بھی کشتی نکال سکتے ہیں، تو رمضان بھائی کو وہاں نہیں پہنچائیں گے چاہے وہ رمضان تک پہنچائیں 6 مہینے بعد سے پہنچے گے ضرور، ٹائم لگ سکتے ہیں لیکن پہنچے گے ضرور انشاءاللہ۔ اور قاری صاحب کو کنڈے کر کے آئیے گا۔ 2-3 شعر سماعت کرنا حضرات، کلام مجھے پسند ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن سنا بھی دوبارہ سن لیجیے، کوئی بات نہیں، آپ کو اجازت ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ کہ ہے کیسا ابن علی کا رتبہ، ہے کیسا ابن علی کا رتبہ، ہے کیسا ابن علی کا رتبہ، فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں، کیسا ابن علی کا رتبہ، ہے کیسا ابن علی کا رتبہ، ہے کیسا ابن علی کا رتبہ، فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں، فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں، اور کٹا تھا دمبا میں نام لے حسین کنبا کٹا رہے ہیں، کٹا تھا دمبا میں نام لیکن ذرا سے سبحان اللہ، گلوے اصغر چھدا تو بولے سبحان اللہ، ماں کے شیر خار حضرت علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، کربلا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پہ درے سے برجن کہ گلوے اصغر چھدا تو بولے حسین بیٹا یہ پانی کیا ہے، حسین بیٹا یہ پانی کیا ہے، کہ گلوے اصغر چھدا تو بولے، کہ گلوے اصغر چھدا تو بولے، گلوے اصغر چھدا تو بولے، حسین بیٹا یہ پانی کیا ہے، چلو کہ کوثر کا جام پینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو کہ کوثر کا جام پینے ہمارے نانا بلا رہے ہیں، چلو کہ کوثر کا جام پینے۔ اور اشعار بہت سارے ہیں لیکن آخری شعر جو بہت زیادہ مجھے پسند ہے، اور محرم کے موقع پر اس سال جہاں جہاں بھی میں نے پڑھا لو ان کا شعر اتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ، بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حسین ہمارے نانا بلا رہے ہیں، کہ جام کوثر کا جام پینے، چلو کہ کوثر کا جام پینے ہمارے نانا بلا رہے ہیں، اور بٹھا کے آلے نبی کو ڈولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، بٹھا کے آلے نبی کو ڈولی، بٹھا کے آلے نبی کو ڈولی، لیے چلے ہیں شہ برے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بٹھا کے آلے نبی کو ڈولی، ڈولی بٹھا کے آلے نبی کو ڈولی،
نبی کو ڈولی لیے چلے ہیں شہر بریلی، لیے چلے ہیں شہر بریلی، ارے حسین کا خاندان کیا ہے یہ اعلیٰ حضرات بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم عارف بھائی کی برادر گرام وقار کو تمام تر صدقہ اہل بیت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ خصوص ان کے باوجود جو دور علالت سے گزر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پاکیزہ مجلس میں جو کسی اور کے نام سے منسوب نہیں بلکہ نواز رسول کے نام سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس نواز رسول کی پاکیزہ محفل میں اسی خانوادے کے چشموں چراغ جو خود بھی نواز رسول ہیں بیٹھے ہیں، جب یہ دعا کریں گے کسی اور کی دعائیں وار ہوگی جو رد ہو جاتی ہوگی رائے گاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا واضح بیان قرآن پاک میں ہے کہ جن کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے رب کائنات نے آیت قرآن کو نازل فرما سبحان دی۔ اللہ، لہذا حضور شہزاد ملت جن کے تمام تر نسبتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نسبت یہ ہے کہ شہزاد رسول ہیں، گلشن زہرا کے پھول ہیں، اور آج کے دور میں اگر خوش عقیدگی کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف ہے، اور جسے وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم حضور سرکار تاج الشریعہ اپنے خلفاء میں شامل کر لیں، یقیناً خلافت یہ بتا رہی ہے کہ تقوی و طہارت کے جامع کا نام ہے حضرت علامہ سید شہزاد احمد صاحب لاگونی، اور جو قریب ہے وہ خوب جانتا ہے ماشاءاللہ۔ دہلی والے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ جتنے لوگ غالباً کل ہوں گے، مانا کہ اس سے زیادہ مجمع ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجمع انہیں استقبال کے لیے، ان کو لینے کے لیے، خیر مقدم کرنے کے لیے، اہلا و سہلا مرحبا کی سوغات دے کر کے ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنوں کے باہر جنگ وزیر آشرف کا نظر آتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ کرم ہے کہ اہل دہلی کو نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے رمضان صاحب ہیں، حامد بھائی ہیں، جمیل بھائی ہیں، صاحب خانہ ادھر بیٹھے ہیں، یہ سونو ہمارے ثابت علی صاحب ہیں، طیب رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سبھی لوگ آج کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے عارف صاحب دعوت نہ بھی دیتے، ورن تو دیتے ہیں، سبھی کو دیتے ہیں ماشاءاللہ، بہت دور دور تک انہوں نے بلایا، اپنا مقدر کی بات ہے کہ ہم لوگ آئے، کچھ لوگ آنا چاہ رہے تھے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، نیت کر لیا تھا انہوں نے، ان کی شرکت بھی امام عالی مقام قبول فرما لیا۔ تو میں جمید رضا صاحب سے گزارش کروں گا حضرت کا اگر چاہے انسان اور اس کی حالت ہو ارمان نہیں میرے خدا لالو گہر دے، ارمان نہیں میرے خدا لالو گہر دے، سرکار کے کوچے میں فقط چھوٹا سا گھر دے، ہر روز کروں جا کے درے پاک کا دیدار، ہر روز کروں جا کے درے پاک کا دیدار، اللہ پرندوں کی طرح مجھ کو بھی پر دے، اللہ پرندوں کی طرح مجھ کو بھی پر دے۔ اور انصاف عدالت سے بہت ملنا ہے مشکل، انصاف عدالت سے بہت ملنا ہے مشکل، اس قوم کو اے میرے خدا فک سے عمر دے، اس قوم کو اے میرے خدا فک سے عمر دے۔ میں بھی پڑھوں قرآن کو نیزے کے سرے پر، میں بھی پڑھوں قرآن کو نیزے کے سرے پر، اللہ مجھے ابن علی جیسا جگر دے، اللہ مجھے ابن علی جیسا جگر دے۔
آئیے حضرات، اب میں اس خطیب با کمال اس شمع انجمن کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں جن کی آواز میں بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک و آبشاروں کا ترنم موجود ہے۔ نبی کے نواسے کا ذکر، حضرت امام حسین کا ذکر، غوث اعظم کے شہزادے کی زبان سے سماعت فرمائیں گے ہم اور آپ۔ حضرت کا آنے سے پہلے نعرہ تکبیر میں استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں ہے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے۔ ارے آؤ کر لیں خیر مقدم نعرہ تکبیر سے، کیونکہ باطل ہے زید تھی شمشیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا سید شہزاد مصعب ابن مشاہدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کی بارگاہ میں التماس ہے وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا آنے سے حضرت کی بارگاہ میں کس کا ہے؟ اچھا تھک دے دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، غریب و زاد و رنگی غریب و زاد و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کم لوگ ہیں لیکن اس ملت پہ ہمیں ناز ہے کہ ہم حسینی کہیں کم ہوں، لیکن ہمیں اس کا کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آقا حسین سے محبت کرنے والے اپنی جلت و نصرت پہ ناز نہیں کرتے ہیں بلکہ آقا حسین کی محبت پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا حسین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ابھی اس سے پیشتر ایک اچھی تقریر خطیب اعظم پیکر خلوص و محبت علامہ شکیل احمد جائسی صاحب قبلہ دامہ سے بولا دی، بہت کم وقتوں میں بڑی عمدہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی، جو بھی ناصحانہ کلمات ادا کی۔ مولا پہلے ہم کو پھر آپ سب کو برکت کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ ترنم، شاعر خوش فکر، ماہر سیاست و فصاحت و بلاغت علامہ قاسم شمسی صاحب، جن کی اچھی شاعری سے ہم اور آپ محظوظ ہوئے، اچھی شاعری کے ساتھ اچھی آواز کے مالک ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات میں کئی خوبیاں عطا فرماتے ہیں۔ کسی کے پاس آواز ہے تو شاعری نہیں ہے، کسی کے پاس شاعری ہے تو آواز نہیں ہے، کسی کے پاس شاعری آواز دونوں ہے لیکن اچھی فکر نہیں ہے،
الحمدللہ اچھی فکر کے مالک جو ہمارے خیال سے وقت با وقت رہبری فرماتے رہتے ہیں انصاری برادران کی، جن کی سرپرستی ہر عالم، ہر حق گو، ہر شاعر کے لیے باعث افتخار ہے۔ میری مراد وقار اہل سنت نمونِ سر علامہ سید قیصر خالد فردوسی صاحب نامہ ذلہ العالی، یقیناً ان دونوں حضرات کی شاعری سننے لائق ہوتی ہے۔ حضرت اسے ترنم کے ساتھ کمی پڑھتے ہیں۔ یہ عارف بھائی، عمران بھائی، علی جناب محمود علی صاحب کی محبتیں ہیں کہ یہاں بیٹھنے کے بعد آدمی اپنی حیثیت نہیں دیکھتا ہے، اپنی کیفیت نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ آقا حسین کی بارگاہ میں محبت پیش کیسے کی جائے، نذرانِ خروج کیسے پیش کیا جائے۔ علامہ قاسم شمشی صاحب کو مطالعہ کرنے والے بہت ہیں، لیکن اخبار کے ذریعے اور شاعری سننے والے محفلوں میں یقیناً اگرچہ کم ہوں، لیکن ان کی شاعری بادام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا حسین کے صدقے میں ان کے قلب میں اور زور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یقیناً ہمارے کرم فرما سید قیصر خالد صاحب اللہ نامہ ذلہ العالی، جن کی شاعری کیا ہے بلکہ اسی میں درس بھی ہے، اسی میں پیغام بھی ہے، اسی میں اخلاص بھی ہے، اسی میں محبت بھی ہے، اسی میں منقبت بھی ہے، اسی میں عظمت بھی ہے، اسی میں رفعت بھی ہے۔ ان کی شاعری ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگ مثل طرح جب ملتا ہے اور اس پہ جب شاعری ہوتی ہے تو لوگ ردیف و قافیہ ڈھونڈتے ہیں۔ شاعری کرنے کے لیے ویسے بھی لوگوں کے پاس ردیف و قافیہ کم ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت شاعری میں بھی کرتا ہوں، لیکن جب شاعری کرنے بیٹھ جائیے تو ردیف و قافیہ کم ہو جاتا ہے، جلدی ڈھونڈنے سے ملتے نہیں ہیں۔ لیکن جب حضرت شاعری کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے جیسے ردیف و قافیہ 10 بستہ آج کر رہے ہو، حضور مجھے بھی استعمال کر لیجیے، حضور مجھے بھی لے لیجیے۔ یہ شاعری کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو ایک بار سوچیں گے اتنی لمبی شاعری پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، تو جب پڑھنے کے لیے وقت چاہیے تو شاعری کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ہر جو بھی خدمت دین کر رہے ہیں ایک عالم اس سے اللہ بہرحال فرمائے۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے محفل تھے، لیکن محفل مغرب آدھی شروع ہو گئی، اور یہ ایک جلسہ کیا کانفرنس اگر ہوتا تو اتنا وقت تک نہ چلتا، لیکن یہ ماشاءاللہ آقا حسین جسے بلا رہے ہیں وہ آ رہا ہے، ان کی محفل ہے، اور ان کی محبت میں جو بھی جس طرح بھی کوئی کہیں بھی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آقا حسین کا لنگر ان کی محفل میں دعوت ملی ہے، میری حاضری ہونی چاہیے۔ علامہ قاسم شمشی صاحب کے تعلق سے جب مولانا یہ عارف بھائی بتائے تو میں نے کہا ان کے مصروفیات ہوں گے، خالی ہوں گے، کہا نہیں انشاءاللہ آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیں انشاءاللہ، اس لیے کہ جب حضرت کی آمد ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ کرم ہے نظرات کا، خاص طور سے جو محبتوں کے دسترخوان کو بچھایا ہے علامہ شکر احمد صاحب قبلہ نے، یقیناً اس دسترخوان پر ایک سے بڑھ کر علامہ فہامہ، مفتی، مدرس، محقق ہر ایک آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سلامت رکھے اور ہم سب کو علماء حق کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے اور پرانا شعر ہے، لیکن ہمارا لیے تو ہر چیزیں پرانی بہتر ہے۔ آج ہم نئے جب ہوتے جا رہے ہیں نا، لباس کو اکثر میں کہا کرتا ہوں لباس ہمارا اچھا ہو گیا ہے، لیکن ہمارا دل اتنا ہی گندا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا مکان اچھا تو بن گیا ہے، لیکن مکین خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ پھٹے ہوئے لباس پہنتے تھے، لیکن ان کا دل اجلا تھا، ان کا دل اچھا تھا۔ پہلے کے لوگ کٹیا میں تو رہتے تھے، مکان ٹوٹا رہتا تھا، لیکن ان کی فکر، ان کے اخلاص بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔
ٹوٹے مکان میں بھی رہ کر وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، ٹوٹے مکان میں رہ کر بھی اللہ والوں کے ذکر سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ان کے صبح و شام جو گزرتے تھے وہ اللہ کے ذکر میں گزرتے تھے، وہ اپنے مکان پہ کبھی نالا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے بعد اگر کوئی مولوی مل جائے اور یہ پتہ چل جائے یہ تعویذ بناتا ہے تو 1 مہینے میں آپ کی کروڑ پتی ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے مہینوں گزار دیں گے، لیکن کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے سب کچھ مل جائے گا، اللہ والوں کو راضی کرنے سب کچھ مل جائے گا۔ ارے تعریف تو جب ہے کہ خدا حسن میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اچھا مکان بنا لینے سے آدمی کو اچھا نہیں کہا جائے گا، اس کا کردار اچھا ہو جائے، اس کا کیریکٹر اچھا ہو جائے۔ کل میدان محشر میں جب میدان محشر میں بندہ جائے تو آقا حسین کہہ دے آ میرے دامن میں آ جا، غوث اعظم کہہ دے آ میرے دامن میں آ جا۔ یاد رکھو وہاں کسی مالدار کو حسین نہیں بلائیں گے، وہاں غوث اعظم کسی امیر و کبیر کو نہیں بلائیں گے، وہاں غوث اعظم اسی کو بلائیں گے جو سچا حسینی ہوگا، امام حسین اسی کو بلائیں گے جو نبی کی شجر پہ چلنے والا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں بہت ترقی کر لی ہم تو ایسی گاڑی پہ چلتے ہیں جو لاکھوں کی گاڑی ہوتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1000-1500 سے نیچے میٹر کپڑا پہنتے ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اچھی گاڑی پہ بیٹھنے والا ضروری نہیں کہ اچھا ہو، اچھا کپڑا پہننے والا ضروری نہیں کہ اچھا ہو۔ ایک اچھا ہونے کے لیے حسین سے محبت ضروری ہے، ایک اچھا ہونے کے لیے حسین آقا کے آل سے محبت ضروری ہے، ایک اچھا ہونے کے لیے حسین کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں آج ہم دین سے بہت دور جا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اچھا محل ہے، پتہ چلتا ہے معلوم کیجیے تو کہے گا حضرت میں نے کسی انجینئر کو نہیں بلایا ہے، میں نے اپنے مکان کا نقشہ اپنے دماغ سے بتایا ہے، اپنے دماغ سے میں نے بنوایا ہے کہ ہماری فکر کی کاوش ہے۔ اے مسلمانوں اتنا بڑا اچھی فکر رکھنے والا، لیکن اگر اس سے پوچھ لیجیے کلمہ یاد ہے کہ نہیں ہے، صحیح کلمہ نہیں سنا پائے گا، اور اس کے بعد کہے گا بہت اچھی فکر کے مالک ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں وہی ہوتا ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں انجینئر بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی میری سوچ غلط نہیں ہوئی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں یہ اچھی سوچ نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے ہماری اچھی سوچ جب ہوگی جب حسینی سوچ اچھی ہوگی۔ حسینی سوچ اگر ہے تو یاد رکھو مسلمانوں پھر ہم اچھے انسان ہیں۔ اب ہم اور آپ آقا حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن حسینیت ہے کیا مسلمانوں؟ آج سب سے زیادہ اگر کسی درمیان میں تنازع اور اختلاف ہوتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے سب سے زیادہ اختلاف کس کے درمیان میں ہوتا ہے؟ ایک پڑوسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ایک بھائی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ اپنے شہروں میں تو کم ہے، اس لیے ایک بھائی کا مکان یہاں ہے تو ایک بھائی کا مکان پتہ چلتا ہے جامع مسجد کے پاس ہے، تو بھائی جب دور رہتے ہیں تو وہ بات نہیں ہو پاتی۔ لیکن دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، ایک بھائی کا مکان یہاں ہے تو بغل میں دوسرے بھائی کا، اس کے بغل میں تیسرے بھائی کا، اس طرح بھائیوں کے مکان بنے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ نالی کے لیے زمین کے لیے جو اختلاف ہوتے ہیں بھائی کے درمیان ہوتے ہیں، زمین و جائیداد کے لیے بھائی کا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اختلاف حسینی لوگوں کے میں نہیں ہے، حسینی جو ہوگا وہ اختلاف کو پیدا نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ صبر کرے گا۔ اس لیے کہ میدان کربلا سے ہمیں صبر کا سبق مل رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ آقا حسین ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا حسن امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن۔ میرے آقا نبی کون ہے؟ میں امام حسن اور امام حسین کو اکثر اپنے کندھے پہ بٹھا کر چلا کرتے تھے، میرے آقا اپنے کندھے پہ بٹھا کر چلا کرتے تھے۔ کتنے نصیبے والے ہیں امام حسین امام حسن۔ تو امام حسن امام حسین کے درمیان کی صفات تھوڑی سی بات بڑھ گئی تو کہتے ہیں دونوں حضرات اپنے اپنی جگہ بیٹھے رہے، 2-4 گھنٹہ یا 1-2 دن گزرا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو چین ہوئی، اس لیے اتنی محبت تھی نا، کیونکہ عمر میں ہمارے خیال سے 1 سال کچھ دن کا فرق تھا بس امام حسن اور امام حسین کے درمیان، عمر میں کچھ سال کا فرق تھا۔ تو بڑی محبت تھی دونوں حضرات میں، ساتھ میں کھیلتے تھے، ساتھ میں جاتے تھے، اور ساتھ ہی میں نانا جان کی بارگاہ میں بھی جاتے تھے، نانا جان کی بارگاہ میں بھی جاتے تھے۔ اس لیے میرے آقا خطبہ دے رہے تھے نا، جہاں میرے آقا نے فرمایا المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ میرے آقا خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں اور گرتے ہوئے آ رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں گر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں گر رہے ہیں۔ میرے آقا نبی گورے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا حسن و حسین آ رہے ہیں، بس بنا ہے گر رہے ہیں، سیانی پارے، میرے آقا اترے
आकर दोनों हजरात को गोद में लिया, यही से पैगाम बता दिया, ए लोगों, नबियों का इमाम हुसैन को गिरते हुए नहीं देखना चाहता, और ये भी बता दिया जिसको मुस्तफा उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। तो मेरे आका नबी कौनैन ने हसन हुसैन को उठाया, तो उनको कोई गिराने वाला नहीं, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जो हसन हुसैन को गिरा दे। ये तो एक तरीके से मस्जिद ऐसी थी मुसलमानों मैदान करबला में। ये हजरात आए, इमाम आले मकाम माँ बाप की जान निसार मेरा, दोनों हजरात ने हुसैनियत है क्या, दोनों हजरात में जब ये बात हुई चैन नहीं है। और भाई कैसा कि जो भाई अगर इख्तिलाफ हो तो दूसरे भाई को चैन मिल जाए, वो भाई कैसा। कहते हैं इमाम हसन भी चले, इमाम हुसैन भी चले, दोनों हजरात रास्ते में मुलाकात किए और सीने लग गए। कहा ए भाई, इमाम हसन ने कहा ए मेरे छोटे भाई हुसैन, तुम आए क्यों नहीं? इमाम हुसैन ने कहा ए मेरे बड़े भाई, न समझना कि आपका भाई हुसैन बहुत खुददार है, बहुत आना वाला है, ये न समझना कि छोटा होकर उसके बाद मिलने नहीं आया। ए मेरे भाईजान, बात ये है कि हुसैन इंतजार कर रहा था, मेरा भाई हसन चले मैं भी चलूं, मेरा भाई हसन चले मैं भी चलूं, इसलिए कि फरमाया गया जो सुलह में पहल करता है उसे 10 नेकी ज्यादा मिलती है। आपके छोटे भाई हुसैन को ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने बड़े भाई से नेकी में बढ़, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था मेरा भाई आए तो मैं भी चलूं मिलने के लिए। ये मुसलमानों, या हुसैन की बारगाह से हमें पैगाम मिल रहा है, सही मानों में हुसैनियत ये है भाई भाई तक तस्लीम की हो तो उसे दूर किया जाए। हम और आप भी समझते हैं कि हम बहुत तरक्की कर लिए हैं, तरक्की ये नहीं है जहाँ अदावत हो, जहाँ नफरत हो, जहाँ एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफ हो। सही मानों में ये तरक्की नहीं है, तरक्की ये है भाई भाई में इख्तिलाफ हो तो भाई भाई चंद लम्हे न गुजार सके और दोनों बेकरार होकर उसके बाद मुलाकात करें, सारे गिले शिकवे दूर करें। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कौन अंधेरा ही भला था कि कदम राह में थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाए रमजान भाई का गौस पाक का जो सदका है ये बगदाद शरीफ में होता रहता है। मसद हामिद भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हजरात इंशाअल्लाह मैंने कहा था करबला शरीफ के सारे तबरुकात सबको तो देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करबला शरीफ की जो मिट्टी है वो शरबत में डाल के उसके बाद अभी आखिर में सबको पिला दीजिएगा खाके करबला। हम लोगों के यहाँ तो चूँकि करबला शरीफ इतना कोई जाता नहीं। अभी अली मुस्तफा भाई ने कहा कि टोपी करबला शरीफ की है, हमारे यहाँ प्रोफेसर एरिया मैंने कौन बताया आपको, तो वहाँ वो लोग जाते हैं। अपने यहाँ लोगों का मिजाज कम है, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से हमें अपनी ज़िंदगी सीखने का सलीका मिलता है, हमें ज़िंदगी सीखने का सलीका मिलता है। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो नफ्स मुर्दा होता है। सरकार पहलुल दाना रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में जब हाजिर हुए, अभी भी आपका मजाक बहुत सादा बना हुआ है, सरकार पहलुल दाना का मजाक बहुत सादा बना हुआ है। वहाँ जाने के बाद तब अंदाजा होता है कि अल्लाह वाले कैसा जिंदगी गुजारने वाले। आज भी वो नहीं चाह रहे हैं कि बहुत आलीशान मेरा मजार बने, इसलिए लोग चाह लेंगे एक का दिल भी अगर माइल हो गया तो मजार बनवा देगा, लेकिन बहुत सारा मजार बना हुआ है वहाँ पहलुल दाना का। तो उनकी जिंदगी का जब मुताला किया जाता है तो अक्सर दरिया दजला के किनारे बैठा रहा करते थे, अक्सर वो दरिया दजला के किनारे बैठे रहते थे और वही मिट्टी से कुछ न कुछ करते रहते थे। वहीं गई थी जुबेदा और मिट्टी का जो वाकया है खरवाला का, वो उसी से वाकया है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से हमें सबक और पैगाम मिलता है। दुरूद से पढ़ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, एक सेल की ताकत ये है कि अगर वो डाउन हो जाए तो माइक की आवाज़ बंद होने लगे, जानते हैं, इसलिए इसके अंदर पावर है, ये पावर है।
पावर जैसे कमजोर होता है, कनेक्शन छोड़ने लगता है। बिला तस्बीह जब हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत कमजोर होगी, कनेक्शन कमजोर हो जाएगा। मोहब्बत मजबूत होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए कि आपकी जो मोहब्बत है इतना पावर हो इसमें ना कि बैठे बैठे जैसे तस्वीर करें आका हुसैन की तवज्जो हो जाए, आका हुसैन की तवज्जो हो जाए। वैसे भी कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ जाकर भी नहीं पाते हैं, इसलिए जो शिया लोग हैं वहाँ जाते हैं, हमने देखा है चिल्लाएंगे एक कतरा आंसू नहीं निकलेगा, चिल्लाएंगे कतरा आंसू नहीं निकलेगा। अभी बात हो रही थी कि करबला की मिट्टी सर पे सजदा करते हैं, लेकिन हमने देखा करबला में भी वो जाकर करबला में जाकर भी उसी मिट्टी में सजदा करते हैं, मिट्टी लिए रहते हैं। अरे भाई जब करबला की मिट्टी आप यहाँ लाओ तो करबला कोई बात नहीं, आप यहाँ करो, लेकिन जब करबला में पहुंचे हो तो करबला की मिट्टी तो कम से कम ये है कि चाहे जहाँ अदा करोगे करबला की मिट्टी है। इसका मतलब या तो आप करबला की सरजमी को करबला के सरजमी को मिट्टी मानते नहीं, वो असल मिट्टी है, जो आप ले लो वही असल मिट्टी है, ये समझते हो। लेकिन याद रखिए ये वो जमात है जो दावा तो करती है। मैंने बहुत गौर किया कि मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कूफा शहर आज भी है, तो जो दारुल खिलाफा था मौला अली का कूफा था, बेरौनक शहर भी है, आज अभी भी बेरौनक है। तो कूफा जो जामा मस्जिद है वही मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक तरीके समझिए जो तख्त है, वही मिंबर शरीफ पर बैठकर आप फैसला करते। करबला आने से पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मौला अली के दौर में जब आप कूफा आए तो इसलिए आए कि आपके वहाँ शियाने अली, शिया माने होता है जमात, जो जमात थी मौला अली से मोहब्बत करने वाली वो कूफा में ज्यादा था। मौला अली के दौर में वैसे भी इख्तिलाफ का मेरे आज भी सुन लीजिए, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और जो मौला अली का इख्तिलाफ हुआ, कुछ लोग मौला अली को लेकर इमाम हुसैन की मोहब्बत में तक है। यजीद जो है जो खलीफा हुआ है कहीं ना कहीं अमीर माविया ही ने बनाया उसको इस तरह कि एक वक्त गया है मामला उसने अहले बैत के साथ किया। देखिए मशरिक़ यजीद थी, वरना हमारे आका को भी मालूम था ना कि करबला शरीफ मेरा नवासा जाएगा करबला, मिट्टी लाकर जिब्रील अमीन दी थी, मैं सरमा के बाद मिट्टी मौजूद है, मेरे आका ने दिया, मेरे आका ने मना क्यों नहीं फरमाया? इसलिए कि मेरे आका को भी मालूम था जब इस्लाम कमजोर होगा तो उस मौके पर किसी के भी खून से इस्लाम ताकत नहीं पाएगा, अगर पाएगा तो मेरे नवासे के खून से पाएगा। इसलिए मेरे आका नबी सलाम को मालूम था कि मेरे नवासे से ऐसा किरदार जाहिर होगा जो किरदार आने वाले मेरी उम्मतों के लिए नमूने अमल होगा। बहरहाल तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैंने किताबों में देखा है कि उस दौर में अमीर माविया की तरफ लोग ज्यादा था, मौला अली की तरफ लोग कम था। हक मौला अली के साथ, तादाद मौला अली के साथ कम, अमीर माविया के साथ था। अच्छा, अगर अमीर माविया ये होता है कि भाई जो खिलाफत अमीर माविया और मौला अली की खिलाफत के बारे में हुआ, खलीफे चारों में इख्तिलाफ इतना उरूज पे था ना कि अगर अमीर माविया को हटा दीजिए और मौला अली से जो खिलाफ थे वो जाते कहाँ, वो जाते कहाँ? अगर किसी भी एक आदमी से किसी का अगर इख्तिलाफ हो तो जब वो कहीं जाएगा ना तो जो उसके खिलाफ होगा उसी के पास जाएगा, और या तो अगर उसको नहीं पाया तो पता नहीं कहाँ चला जाए, इसके पास तो नहीं आएगा। बिला तशरीफ मुसलमान मौला अली से लोग इख्तिलाफ ज़्यादा किए थे, उसमें क्योंकि से हमारे मरीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ मामलात थे। तो उस मौके पर अगर अमीर माविया ना होते तो ये खाजी भी हो सकते थे, ये राबजी भी हो सकते थे, ये बिगड़ भी सकते थे, गुमराह भी हो सकते थे। बहरहाल अमीर माविया का अतबार वही में से हाँ, जो सहाबा के दरमियान में मुसाजरात हुए हैं, जो सहाबा के दरमियान में इख्तिलाफ हुए हैं, इस इख्तिलाफ को उम्मत के लिए रहमत कहा जाएगा। इसलिए उस इख्तिलाफ ऐसे हैं, मैंने आपने फरमाया कि उम्मत के दरमियान ऐसे इख्तिलाफ है जो रहमत है।
تو جو اختلاف ہیں حق پر مولا علی ہیں، لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ امیر معاویہ نے اسلام فروغ پایا ہے۔ ہاں حق پر مولا علی کو مانا جائے گا، حق پر مولا علی کو مانتے میرا یہ بات آج ہم اور آپ کے ذہن میں کچھ ایسے جو رافضی ذہن، جو رافضی جھوٹا کھانے والے لوگ ہیں رافضوں کے، وہ ایسے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں کہا ہے سکوت، خاموش رہیے، جہاں تک ہماری رسائی نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر اللہ جیسا فرما دے گا، لیکن ہمارے لیے قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے لیے ایسی بات کریں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں نقصان اپنا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے میرے سارے صحابہ عادل ہیں، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ تو میرے آقا نبی قولین نے جب سارے صحابہ کے لیے فرمایا ہے تو میرے معاویہ کو ہم صحابی مانتے، جو نہ مانتا ہو وہ باتیں کرے، زبان درازی کرے، ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم خاموش رہیں گے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس بارگاہوں میں نازیبا کلمات اس طرح اگر کوئی فکر کوئی ذہن کسی کے اندر ہو تو ایسے نازیبا کلمات ہم ادا نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق نہ دے، اگر توفیق دے تو ان کی تعریف و توصیف بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اب جو حالات بن رہے ہیں نا، یہ شیعت جو ہے، ابھی جد سید امامیہ کا ایک بیان آیا، اس میں بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ اب اس وقت شیعہ جو ہے دیکھتے ہیں تو اپنے یہاں جو ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے یہاں آئیں، آپ جاتے ہیں تو اچھا کرانا دیتے ہیں، خوب فضل و مدارت کرتے ہیں تاکہ متاثر ہو جائے، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ نہ تو ان کی دعوت کے محتاج ہیں اور نہ ان کے دولت کے محتاج ہیں۔ الحمدللہ ہم اس عقیدے پر، اس مشن پہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کا مشن رہا ہے۔